آپ فرماتے ہیں، اس کو امام بہقی نے روایت کیا ہے، حضرت ابو مسلم خولانی آگے سے فرماتے ہیں، اذکر اللہ تحت کل شجر و حجر، میں تجھے جو حکم دے رہا ہوں، میں تجھے جو وصیت کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ تو ہر درخت اور ہر پتھر کے نیچے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کر۔ اور اس اللہ کے بندے کا جی نہ بھرا، صرف اتنے کلام سے جی نہ بھرا، انہوں نے کیا کہا؟ زدنی، اے ابو مسلم خولانی اس حکم کو بڑھا دے اور مجھے راستہ بتاؤ، اور زیادہ مجھے یہ بتاؤ کہ کس طرح میں اللہ کے قریب ہو سکتا ہوں، مجھے کوئی اور ذریعہ بتاؤ۔ تو آپ نے فرمایا اذکر اللہ ان الناس یحسبونک جنون، تو اللہ کا اتنا ذکر کر کہ لوگ تجھے مجنون سمجھنا شروع ہو جائیں۔ تو اللہ کا اتنا ذکر کر کہ لوگ تجھ میں جنون سمجھنے لگ جائیں، تجھے مجنون سمجھنے لگ جائیں۔ اور پھر وہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو مسلم خولانی اتنا زیادہ ذکر کیا کرتے تھے، اتنا زیادہ ذکر کیا کرتے تھے کہ لوگ کہا کرتے تھے احاذا صاحبکم مجنون، کیا یہ تمہارا جو ساتھی ہے ابو مسلم، کیا یہ پاگل ہے، کیا یہ مجنون ہے؟ اتنا ذکر خداوندی کرتا ہے، ہر جگہ، ہر وقت، ہر لحظہ، ہر لمحہ اس کی زبان پر خدا کا ذکر جاری رہتا ہے، یہ اپنے ہر عذر سے خدا کو یاد کرتا ہے، کیا یہ مجنون ہے؟ تو حضرت ابو مسلم خولانی خود ہی اس کو سن رہے تھے۔ جب آپ اس کو سن رہے تھے تو آپ نے فرمایا یبنا امی، آپ نے فرمایا اے میرے چچا کے بیٹے، آپ نے فرمایا او میرے چچا کے بیٹے، اور ایک روایت میں آتا ہے یبنا اخی، او میرے بھائی کے بیٹے، لیسا ھذا بجنون، یہ جنون نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں، لیکن ھذا دعاء الجنون، یہ تو جنون کی دوا ہے، اس کا علاج ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں اور میری یہ جو حالت ہے، یہ مجنون نہیں ہے، یہ تو جنون کی دعا ہے، اور یہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ جو شخص بیمار ہوتا ہے اس دوائی کے ذریعے سے اس کا علاج کر دیا جاتا ہے۔ آج سارے لوگوں کو جو فیضان مل رہا ہے، یہ سارے لوگ اپنے دلوں کو منور کیے بیٹھے ہیں، ان بزرگوں اور ان اللہ کے ولیوں کی یاد میں ہر وقت رہتے ہیں، تڑپتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی یاد کو صبح و شام تازہ کرتے ہیں، اور ان کی یاد کی تازگی سے اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، اپنا رشتہ قائم کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بزرگ، وہ اللہ کے ولی، ان کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے جس طرح ایک شیشہ رکھ دیا جاتا ہے اور اس میں سورج کی روشنی پڑتی ہے، پھر وہ اس شیشے سے، اس آئینہ سے وہ روشنی واپس سورج کی طرف نہیں جاتی، وہ روشنی اس زمین کو اور زیادہ منور کر دیتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فیضان اور اس کی رحمتیں جب ان لوگوں کے دلوں میں پڑتی ہیں، پھر یہ لوگ اپنے دلوں سے باقی لوگوں کے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں کیا پاور ہوتی ہے، ان کے جسموں میں کیا پاور ہوتی ہے، ان کے دل کس طاقت سے ہوتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے لوگوں کو پوری روئے زمین سے بلا کر ایک جگہ پر اکٹھے کر لیتے ہیں۔ ان میں کون سی وہ طاقت ہے، کون سی پاور ہے ان میں جو سارے کے سارے روئے زمین پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو، وہ علماء ہوں یا اولیاء ہوں یا وہ عوام الناس ہوں، ان کو کیسے یہ اپنے در پر بلا لیتے ہیں؟ پیچھے طاقت کون سی ہے؟ ان کے پیچھے جو طاقت ہے اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا یزال عبدی یتحبب الی بالنوافل فاکون قلبہ الذی یعقل بہ۔
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ये वो लोग, ऐसे लोग हैं कि जो इबादत कर करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब बन जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर इनसे प्यार करता है, फिर वो ताल्लुक, वो वबस्तगी इतनी करीब हो जाती है, वो वबस्तगी इतनी करीब हो जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं फिर मैं उनका दिल बन जाता हूं, जिससे वो सारी की सारी कायनात को समझ जाते हैं। ये दिल है। इस दिल के बारे में हजूर ने फरमाया कि जिस्म का एक टुकड़ा है, अगर वो खराब हो जाए तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है, अगर वो सुधर जाए तो पूरा जिस्म सुधर जाता है। फरमाया अला वहियल क़ल्ब, वो दिल है, और दिल इंसान का मरकज होता है। पूरे जिस्म, पूरे तसव्वुरात और तखय्युलात का मरकज क्या होता है? दिल होता है। सब बोलिए क्या होता है? दिल। ये दिल इंसान का मरकज है। इसीलिए तो इंसान जहां पर भी बैठा हो, जब मुर्शिद निगाह डालता है तो वो दौड़ता हुआ मुर्शिद के कदमों में आ जाता है। वो मुर्शिद के कदमों में दौड़ता हुआ आ जाता है। क्यों? इसलिए कि इस मुर्शिद ने अपने दिल की निगाह उसके दिल पर डाल दी है। अब वो भाग नहीं सकता, वो जहां पर भी जाएगा। जब मुर्शिद अपनी निगाह डालता है तो आदमी मजबूर होकर मुर्शिद के कदमों में आता है। फिर मुर्शिद क्या करता है? उसके दिल की ऐसी सफाई करता है कि वो आजिज़ी व इनकिसारी का मंबा बन जाता है। और ये मसलक के अहले सुन्नत व जमात ही है जिसमें जितने भी लोग हैं उनमें आजिज़ी पाई जाती है। और आपको पता है इस आजिज़ी और इनकिसारी की बुनियादी वजह क्या है? इस आजिज़ी और